سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلوات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصلاة والسلام على بقية الله في الأرضين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں تمام دیکھنے والوں کو تمام سننے والوں کو تمام خواہران عزیز محترم کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواہران اپنی توجہات کو اس مختصر وقت میں مختصر ذکر کی جانب متوجہ رکھنے کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد چند کلمات اس رب دو جہاں کی شان بیان کر کے اپنی مجلس کا آغاز کروں گی، لیکن اس سے پہلے چاہتی ہوں کہ جو سوتے ہوئے ذہن ہیں وہ بھی اس ذکر کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ یہ ایام فاطمیہ ہیں اور اس میں اگر سید الشہداء کو پرسہ دینا ہے تو سب سے بڑھ کر میری اور آپ کے وقت کے امام کو ہی پرسہ دینا ہے، اس امام کو کہ جس نے شہزادی نے اپنے مشکل وقت میں یاد کیا تھا یا ہادی، آج اس امام کو پرسہ دینے آئے ہیں اور ہم اور آپ گناہگار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ کی آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ وقت کے امام کی زیارت کر سکیں، لیکن دل کا عقیدہ کیا کہتا ہے کہ جہاں فرش عزا بستہ ہے وہاں سب سے پہلے چل کر وہی وقت کا امام آتا ہے، اور آج وہی امام اپنی جدہ ماجدہ کا پرسہ لینے آئے ہیں۔ تو اپنے عمل کو اس قابل بنائیں، اپنے عمل کو اس فرش عزا پر ایسا بنائیں کہ وقت کے امام آپ سے یہاں راضی ہو کر جائیں، ناراض ہو کر نہ جائیں۔ اپنے وقت کے امام کو راضی رکھنے کے لیے بلند ترین صلوات حیران اگر زحمت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آنے والے عزاداروں کو بھی جگہ دیتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ بلند ترین صلوات اس رب دو جہاں کی شان بیان کر کے اپنی مجلس کا آغاز کروں گی اور امید ہے کہ اب اس مجلس میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کی جائیں گی، کیونکہ یہ مختصر سا وقت ہے۔ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے آئی ہوں، آپ اپنی ذمہ داری کو ادا، اور لیکن یہاں سے ہم اور آپ کا ایک عمل کیا ہے کہ کچھ لے کر اٹھنا ہے تاکہ وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ چند کلمات اس رب دو جہاں کی شان بیان کر کے اپنی مجلس کا آغاز کروں گی۔ وہ خداوند متعال کہ جس کی شان میں کہا گیا کہ تمام ثنائے کامل لائق زیبا ہیں، اس خداوند متعال کے لیے جس نے اپنی نعمتوں کو ہم پر تمام کر دیا، تمام حمد و ثنا لائق زیبا ہیں اس خلا کے دو عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ ہمیں عقل جیسی نعمت عطا کی۔ اے پروردگار، اگر تو عقل جیسی نعمت عطا نہ کرتا تو ہم اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اور اس لیے صحیفہ سجادیہ کے جو اختت القرآن ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لیول کو بڑھانا ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ اگر پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو
تو کس طریقے سے شکر ادا کرنا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں صحیفے سجاد میں پروردگار تیرا شکر ہے بار الہ کہ تم نے اپنی نعمتوں کو اپنے احسانات کو مجھ پر تمام کر دیا. اگر تو احسانات میں ابتدا نہ کرتا, اب نتیجہ کیا؟ امام کہتے ہیں اگر تو احسانات میں ابتدا نہ کرتا تو نہ میں اپنا خط و نصیب حاصل کر سکتا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں نہ میں اپنا خط و نصیب حاصل کر سکتا تھا, نہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا تھا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی احسانات کو مجھ پر تمام کیا اور مجھے تمام وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ جس میں اپنے نفس کی اصلاح کر سکوں. بس جہاں تمام تعریف لائق ذبح ہے اس خداوند قدوس کے لیے وہیں تمام ہدیہ درود و محدود سلام ہو کس پر؟ جہاں نے کمال خلقت, عالم انسانیت کے مدار, مخلوق کی جائے پناہ, اندھیروں کے چراغ, خلق عظیم کے حامل, درخشاں ستارے, پاک و پاکیزہ صفات کے مالک, برکت کا سرچشمہ, علم لدونی کے مالک, جہاں نے کمال خلقت, عالم آفتاب, سرکار ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع مجلس ہے بحر الفضائل, عربی کا لفظ ہے اور معنی ہے اسی طرح جس طرح ماشاءاللہ آپ کی توجہات ذکر کی جانب ہے اسی طرح متوجہ رہیے گا ذکر کے جانب. موضوع مجلس کیا ہے؟ بحر الفضائل, عربی کا لفظ ہے معنی ہے فضائل کا سمندر. تمام ہستیاں آج اس فرش ازا کو جس ہستی سے منسوب کیا گیا ہے اس ہستی کی ذات بحر الفضائل ہے, یعنی فضائل کا سمندر. دیگر آئمہ کی بھی ذات اور ان کی شخصیات, ان کی سیرت بھی یہی ہے کہ فضائل کا سمندر ہے, لیکن تاریخ گواہ ہے جو فضائل شہزادی فاطمہ الزہرا کے ہیں وہ کسی آئمہ کے نہیں ہیں. اسی لیے آج شہزادی کے کچھ مخصوص فضائل کو بیان کرنا ہے, اس لیے موضوع مجلس ہے بحر الفضائل. اور اسی حوالے سے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام بنایا وہ ہے قرآن کا مشہور و معروف سورہ. میرے ساتھ دہرائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کیا کہہ رہا ہے خدا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, لہٰذا اب آپ قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, قربانی دیں. ان قریب آپ کا دشمن ہی چاہتی تھی کہ شان نزول کو بھی ساتھ بیان کروں, لیکن وقت نہیں ہے, موسم سرما کے دن ہے, تیزی سے گزر جاتا ہے وقت, اس لیے بہت تیزی سے تمام مطالب کو مختصر بیان کرنا ہے, لیکن بیان تمام مطالب کرنے ہیں. میرے ساتھ سفر کیجیے گا اور ہو سکتا ہے کہ مقدمہ فتح کو بھی اسی موضوع میں بیان کر دیا جائے کسی حد تک. لیکن اب ترجمہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر, سو کر نہیں سنا, جا کر سنا. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, لہٰذا آپ نماز پڑھیں, قربانی دیں. ان قریب کون ابتر کہلائے گا؟ آپ کا دشمن ہی ابتر کہلائے گا. تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کا سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر, لیکن وہی سورہ ہے جس میں نسل کثیر کا ذکر کیا گیا ہے. دوسری وجوہات یہی عوامل ہیں سورہ کے. دوسری وجہ کیا تھی, کب نازل کیا؟ مختصر شان نزول میں سنیے گا کہ جب تمام کے تمام عرب کے لوگ رسول کو ابتر کا تانا دے رہے تھے, بے اولاد کا تانا دے رہے تھے. اور اب یہاں بھی ایک اہم نقطہ ہے, دشمن اگر کسی شخص سے دشمنی کرتا ہے تو اس کی زندگی سے ایک حد تک واقف ہوتا ہے. اب وہاں دشمنی اگر کی تھی رسول سے تو وہاں دشمن کو معلوم تھا کہ رسول کی اس وقت 40 برس عمر تھی لیکن کوئی اولاد نہیں تھی. بھائی اگر کوئی اولاد زندہ ہوتی, عزیز محترم چاہنے والے ہیں جانتے ہیں اشارتاً بیان کر رہی ہوں, اگر کوئی اولاد زندہ ہوتی تو رسول کو ابتر کا تانا نہ دیا جاتا. اب وہ جو کہتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو وہ سن لیں, اگر اس وقت کوئی بیٹی ہوتی تو رسول کو ابتر کا تانا نہ ملتا ہے. کہ ابتر کا تانا بتا رہا ہے کہ رسول کی عمر مبارک 40 برس تھی لیکن کوئی اولاد نہیں تھی. بھائی کوئی 2 ہی بیٹے تھے, کیا نام تھا؟ قاسم اور عبداللہ. انتقال ہو چکا تھا. اب سب سے پہلا تانا کس نے دیا؟ ابو لہب نے دیا. اب جب جیسے تانا دیا, یہاں بھی ایک سیرت نبوی سے ہم اور آپ کو ایک پیغام ملتا ہے. پیغام کیا کہ فطرت انسانی ہے, اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا دل دکھا دے برداشت نہیں ہوتا, اس سے ملنا ترک کر دیتے ہیں. یہی ہے
لیکن سیرت نبوی کیا ہے؟ یہاں ابو لہب نے تانا دیا، چاہتے تو دیگر انبیاء کی طرح بد دعا کر سکتے تھے کہ پروردگار تیرے محبوب نبی کو ابو لہب نے تانا دیا، عذاب نازل کر دے، اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو امت پر عذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن سیرت نبوی کا پیغام یہ کوئی کتنا ہی دل دکھائے تم خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو، یہاں تم صبر کرو گے وہاں انتقام لینے والی ذات خدا کی ہوگی۔ بے عینی رسول نے یہی کیا، صبر کیا، ادھر صبر کرنا تھا، ادھر پروردگار نے جواب کے طور پر کیسے گوارا تھا کہ محبوب پر کوئی تانا دیا جائے اور عاشق برداشت کر لے۔ عاشق خود خدا کی ذات تھی، کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ لہٰذا آیت کو سورہ کو نازل کر دیا ہے، حبیب ان سے کہہ دو ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہاں سورہ کوثر نازل ہوا، وہاں رسالت کی آغوش میں مصداق کی کوثر آ گیا، تکمیل نقش پنجتن کی ابتدا ہوئی، نور نبی کی پہلی کرن ہے آیا ہوئی، ایک سلسلہ نور چلا، عرش تابہ فرش، ظاہر نبی کے گھر میں جب فاطمہ ہوئی، بلند صلوات۔ خود اللہ کے رسول کی آغوش میں مصداق کوثر آ گیا، لیکن اب جو بھی رسالت کی گواہی دیتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم اور آپ اگر رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسا ہی ہے، یہاں مصداق کوثر جب آغوش رسالت میں آیا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان نبی محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہے۔ کائنات میں ایک ہی بی بی ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ گواہی دے تو وہ یہ نہیں کہیں گی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بلکہ وہ بی بی یہ کہے گی میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ بھائی یہی جملہ تھا کہ جو دربار میں بھی دہرایا تھا۔ تاریخ میں 2 مرتبہ شہزادی نے اس جملے کو دہرایا، ایک مرتبہ جب ولادت ہوئی اور دوسری مرتبہ جب دربار میں بی بی آئی، اس وقت خطبہ دیا۔ سب سے پہلے میں اس خطبے کو بیان کر کے وجوہات بیان کروں کیوں بیوی دربار میں آئی، وجہ کیا تھی، مقدمہ فدق بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے بیوی جب دربار میں آئی ہے نا تو خطبہ دیا، اور خطبے میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما الہما ولاہ الشکور علی ما الہما والثناء بما قدما من عمومہ النعام ارتداما۔ یعنی پروردگار کی حمد و ثنا سے اپنے خطبے کا آغاز کے تمام تعریفیں میں نے اسی خطبے کے چند فکرے اپنی حمد و ثنا میں بیان کیے تھے۔ کیا کہا بی بی نے؟ تمام تعریفیں لائق زیبا ہیں اس خدا کے لیے کہ جس نے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے۔ بس ایک مرتبہ خدا کی حمد بیان کی، اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دی اور کہا وَلَا تَعْزِعُوا وَتَعْرِفُوا تَجِدُوا أَبِي دُونَ النِّسَائِكُمْ۔ اے عرب کے لوگوں جان لو، یہاں شہزادی نے بیان کیا ہے، کیا کہا؟ دوبارہ وہی جملہ کہوں گی، بی بی نے کہا تمام بھرے دربار میں کہا ہے عرب کے لوگوں جان لو، اگر تم محمد کو نسبت سے پہچاننا چاہتے ہو تو اتنا ہی کافی ہے، وہ تم میں سے کسی کے بابا نہیں ہے بلکہ وہ میرے بابا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں، یہاں فطرت کو بیان کر کے علماء کے فکرے کو بیان کروں گی۔ فطرت انسانی کیا کہتی ہے کہ بیٹیاں سب سے زیادہ باپ سے قریب ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے، اور باپ سے جو محبت ہوتی ہے، اور محبت چاہے کسی سے بھی ہو، انسان پوزیسو ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ کوئی اگر یہ کہہ دے یہ صرف میرا ہے برداشت نہیں ہوتا، اور بیٹی اگر یہ کہہ دے یہ صرف میرے بابا ہے اور دوسری بیٹیاں موجود ہوں تو وہ بھی یہ کہتی تمہارے نہیں میرے بابا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب بی بی نے بھرے دربار میں کہا تھا وَلَا تَعْزِعُوا وَتَعْرِفُوا تَجِدُوا أَبِي دُونَ النِّسَائِكُمْ، جان لو وہ صرف میرے بابا ہے، تو کوئی اور اگر ہوتی بیٹی تو وہ یہ کہہ سکتی تھی صرف آپ کے نہیں میرے بابا ہیں۔ یہ دربار کی خاموشی بتا رہی ہے صرف بی بی کے بابا ہیں۔ المختصر یہاں رسالت کی گواہی دی۔ اب وجہ کیا تھی؟ بی بی دربار میں کیوں آئی؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، اگر اس خطبہ فدق کو سمجھنا ہے، فدق کیا ہے؟ باغ ہے، ایسا ہی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ، پروردگار آپ کو تمام زیارت کا شرف بخشے۔ مدینہ منورہ سے 140 کلومیٹر کی دوری پر فدق نام کی ایک جگہ ہے، بہت بڑا باغ ہے۔ ذرا سوچئے کتنوں نے لوٹا، کتنوں نے کھایا، لیکن آج بھی اتنا بڑا ہے کہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب المختصر یہ کہ بی بی کو دربار میں کیوں جانا پڑا، کیا وجہ
وجہ تھی کہ جب خیبر سے واپسی میں اللہ کے رسول لوٹے تھے نا، یہاں علی کی شجاعت کا فکرہ بیان کریں، جب لوٹے تھے تو اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا، اب واپس آ رہے تھے، چند یہودیوں نے روکا اور کہا یا رسول خدا، جملوں کو سنیے گا، کہا یا رسول خدا چاہتے تھے کہ آپ سے جنگ کریں، لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حیدر کرار ہے، لہٰذا اس فدق کو ہم تحفتاً ہدیتاً پیش کر رہے ہیں، آپ اسے قبول کر لیں۔ کیا دیا؟ تحفتاً اور ہدیتاً کس کو پیش کیا؟ باغ فدق کو پیش کیا۔ بھئی جنگ تو نہیں ہوئی تھی، ایسا ہی ہے، اب تحفتاً اور ہدیتاً پیش کیا تھا، اب جو چیز رسول کو تحفتاً اور ہدیتاً پیش کی جائے اس کے بارے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کہہ رہی ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولِهِ عَلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ حشر آیت نمبر 6 کیا کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں جان لو وہ مال جس میں نہ تم نے تلواریں چلائیں نہ تم نے گھوڑے دوڑائے، جان لو وہ مال میرا اور میرے رسول کا ہے، وہ جسے چاہیں عطا کریں۔ اب رسول کے سب سے زیادہ قریب عقل انسانی ہے نا، رسول کے سب، مجھے بتائیے گا رسول کے سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ فاطمہ الزہرا۔ اچھا اب یہاں بھی رسول نے اپنی مرضی سے نہیں دیا، یہاں پر بھی سورہ اسرا کی آیت نمبر 26 رسول کو پیغام دے رہی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے حبیب اپنے اقربا کو ان کا حق دے دو۔ اب اقربا کہتے ہیں عزیزداروں کو، عزیزوں کو، رسول کی سب سے زیادہ عزیز فاطمہ الزہرا تھی، لہٰذا بعد باغ فدق جو تھا وہ بی بی کو دے دیا گیا۔ لیکن اب یہاں میں اسکپ کر رہی ہوں کیونکہ وقت گزر رہا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جب باغ فدق دے دیا گیا، اب مولا ابو الحسن کی خدمت میں اور جناب امیر کائنات کی خدمت میں بی بی اس باغ کو لے کر حاضر ہوئی، کہا یا علی مجھے تو باغ جانا نہیں ہے، لہٰذا ان کاغذات کو لیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، آپ وہاں ہاری رکھیں، ملازمین رکھیں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ مولا جاتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن گھر کچھ نہیں لاتے تھے، جو بھی منافع ہوتا تھا، پروفٹ ہوتا تھا، گھر اس باغ سے لے کر کچھ نہیں آتے تھے، جو بھی منافع ہوتا تھا بی بی کو بیان کرتے تھے کہ سیدہ آج اتنی خرمیں بچی ہیں، اتنی کھجوریں بچی ہیں، تو بی بی ایک جملہ کہتی ہے یا ابو الحسن ان تمام خرموں کو مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دے۔ بی بی بتا رہی ہیں اپنے کردار سے کہ میں وہ فاطمہ ہوں کہ جان لو وہ اور ہوتے ہیں جو پیسے جوڑ کر غنی بنتے ہیں، میں وہ ہوں جو سب کچھ لٹا کر کریم بن گئی، یہ خاندان اہل بیت ہے، اس لیے تو کہا یہ سقی ابن سقی ابن سقی ابن سقی کیوں نہ ہو، یہ خاندان احمد مختار ہے۔ بلند ترین صلوات اب ذرا سنیے گا، تاریخ میں ملتا ہے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد باغ پر قبضہ کر لیا، ملازمین آئے فاطمہ زہرا کی خدمت میں اور کہا بی بی باغ پر قبضہ ہو چکا ہے۔ جب یہ سنا ہے نا تو اس وقت بی بی نے کہا کون ہے، وجہ بتائی، کہا بی بی کچھ نہیں، کہا بس یہ کہا کہ یہ ہمارا ہے، لہٰذا اب تم یہاں سے فارغ ہو چکے ہو، ہم نے یہاں قبضہ کر لیا۔ جب بی بی نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ تمام مدینے کے لوگوں میں اس بات کو پھیلا دیا، 3 دن کی مہلت دی گئی۔ ایک بلند ترین صلوات لیکن 3 دن کی مہلت کے بعد جب کوئی رد عمل نہ ہوا تب ایک مرتبہ بی بی نے کہا فضہ جاؤ میری کنیزوں کو بلا دو، اسما کو بلایا، ام ایمن کو بلایا، کہا کہ میں بیویوں کی جھرمٹ میں دربار جاؤں گی۔ الغرض جب یہاں بی بی چلی، علماء کہتے ہیں کہ فاطمہ کا چلنا بتا رہا تھا، جب بی بی دربار میں آئی ہیں ایسا لگتا تھا کہ رسول خدا خود دربار میں چل کے آ گئے ہوں، یہ بی بی شبیہ رسول خدا ہے۔ الغرض جب دربار میں آئی، اب بی بی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم نے ہمارے باغ پر کیوں قبضہ کیا، کیا وجہ ہے؟ تب ایک مرتبہ کہا کہ یہ باغ اگر آپ کا ہے تو آپ کوئی دلیل لائیں، کوئی حوالہ لائیں۔
اب ایک مرتبہ بی بی نے اپنے پورے مقدمے میں ایک قانون کو جو رسول خدا کا قانون تھا اس کو واضح کیا. قانون کیا تھا؟ آج پوری دنیا اس قانون پر عمل کر رہی ہے. قانون تھا قاعدۃ الید. یہ قانون کا نام تھا. یعنی ید کہتے ہیں ہاتھ کو, قانون قاعدہ یعنی قانون نافذ کرنے والی ذات. اب قاعدۃ الید کے تحت یعنی اس کی فطرت کیا ہے, یہ کیسا قاعدہ ہے, یہ کیسا قانون ہے؟ کہا وہ چیز جو جس کے پاس ہوتی ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے. اب چیز مثال کے طور پر اگر میں انگوٹھی پہنی ہوں تو یہ کس کی ہے؟ میری ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ میری انگوٹھی ہے تو ریفرنس وہ لائے گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری انگوٹھی ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری چیز ہے تو حوالہ وہ لائے گا, گواہی وہ لائے گا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری ہے. اب ایک مرتبہ جب بی بی سے کہا کہ آپ گواہی لائیں تو بی بی نے کہا گواہی وہ لائے گا جو کہہ رہا ہے کہ اس کی ہے. مجھے میرے بابا نے عطا کیا تھا, مجھے میرے بابا نے تحفے میں پیش کیا تھا. کہا کہ بی بی وہ ٹھیک ہے لیکن چاہے جو کچھ ہو ہم ان گواہیوں کو نہیں مانیں گے, لہٰذا کوئی اور گواہ لائیں. اب ایک مرتبہ بی بی نے سب سے پہلا گواہ مولا متقیان کو پیش کیا. کہا میرے پہلے گواہ علی ابن ابی طالب ہیں. گواہی کو جھٹلا دیا گیا. کہا کہ چاہے کوئی ہو, وائن کانت کوئی بھی ہو, ہم نہیں مانیں گے, اور خاص کر علی کی گواہی ہم رد کر دیتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے وہ آپ کے شوہر ہیں. کہا اے بدبخت, کیا تو جانتا ہے قرآن میں اگر کوئی گواہی ہے, قرآن میں اگر خدا کہہ رہا ہے کہ شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں قبول نہیں, تو ذرا بتا. دربار میں خاموشی ہو گئی. کہا وَإِن كَانَتْ, چاہے کوئی بھی ہو ہم علی کی گواہی کو رد کر دیتے ہیں, علی کی گواہی کو نہیں مانیں گے. اب بی بی نے کہا میری دوسری گواہ جناب ام ایمن ہے. کون ہے ام ایمن؟ پہلی وجہ کہ جناب آمنہ کی وفات کے بعد خود رسول خدا کی پرورش کرنے والی ذات جناب ام ایمن کی ہے, اور یہی وجہ تھی رسول خدا نے کہا تمام صحابیات کے مجمع میں کہا تھا, اکیلے میں نہیں. رسول خدا نے جناب ام ایمن کی فضیلت, امتیاز کو, اعجاز کو واضح کرنے کے لیے کہا تھا کہ جان لو اگر کبھی وقت پڑے اور ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی کو آدھا, اسلام میں عورت کی گواہی آدھی ہے, کہا ان کی گواہی کو آدھا تسلیم نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے میری پرورش کی ہے, رحمت للعالمین کی پرورش کی ہے. لہٰذا جب جناب ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی کو پورا تسلیم کرنا. الغرض جناب ام ایمن نے گواہی دی. ذرا سوچئے کتنے گواہوں کو رد کر دیا. اگر ایسے ہی سوال کرتے یہ کریم اہل بیت کا گھرانہ ہے, ایسے ہی سوال کرتے یہاں جو آتا تھا در سیدہ پر وہ بامراد جاتا تھا. اگر سوال کرتے تو بی بی فدق بھی دے دیتی. شاعر اس نے اس لیے تو کہا اگرچہ فرش نصیح تھی فلک بھی دے دیتی, یہ باغ کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی. سمجھ سکے نہ مسلمان بنت احمد کو, سوال کرتے تو زہرا فدق بھی دے دیتی. عظمت زہرا پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہیں, آباد رہیں. جب جناب ام ایمن کی گواہی کو جھٹلا دیا گیا, اب بی بی نے حسن و حسین کی گواہی کو پیش کیا. کہا میرے تیسرے گواہ حسن و حسین ہیں. کہا کہ وَإِن كَانَتْ, ہم اس گواہی کو بھی رد کرتے ہیں. کہا کہ کیوں؟ کہا کیونکہ حسن و حسین نابالغ ہیں. کہا کہ اے مسلمانوں اگر حسن و حسین پر بھی تم یہ قانون نافذ کرو گے کہ بالغ ہوں گے تب گواہی قبول ہوگی, تو رسول خدا کو معلوم نہیں تھا. اگر رسول خدا بھی یہی سمجھتے تو بچپنے سے ولادت پر یہ نہ کہتے حسن و حسین سید الشباب اہل الجنہ کی جنت کے سردار ہیں. رسول خدا کو معلوم نہیں تھا, کیوں جھٹلا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں بی بی یہ آپ کے فرزند ہیں. اس گواہی کو بھی رد کر دیا گیا. کہا کہ اچھا یہ تو مانتے ہو کہ میرے بابا کا تھا؟ کہا کہ ہاں یہ مانتے ہیں کہ آپ کے بابا کا تھا. اب وہ جو میراث کا مقدمہ ہے, سوال ہے, وہ سب سے آخر میں بی بی نے پیش کیا تھا. کہا کہ مانتے ہو میرے بابا کا ہے؟ کہا ہاں یہ مانتے ہیں. کہا کہ پھر ان کے بعد ان کی وارثہ میں ہوں, میراث میں میرا حق ہے تو مجھے دے دو, میں ہی ان کی وارثہ ہوں, میں ہی ان کی بیٹی ہوں. کہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے رسول سے ایک حدیث. اچھا جب میں نے اس حدیث کو سنا بعد میں بی بی کے خطبے سے واضح ہوا کہ یہ حدیث جھوٹی تھی,
لیکن ذرا سوچیں بیوی کے سامنے سیدۃ النساء العالمین کے سامنے جھوٹ اس قدر صفائی سے کہا گیا. آگے چل کر مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کا پورا واقعہ اسی خطبہ فدق کے حوالے سے بیان کروں گی، لیکن اس کو اسکپ کروں گی، مختصر بیان کروں گی. لیکن یہاں ذرا جملہ سنیے گا جھوٹ کس قدر کہا کہ وہ ٹھیک ہے کہ آپ وارثہ ہیں، لیکن توجہ رہے، اسی طرح توجہ سنیے گا، جملہ سنیے گا. کہا وہ ٹھیک ہے آپ وارثہ ہیں، لیکن ہم نے رسول خدا سے سنا تھا. اللہ اکبر. کیا سنا؟ کہا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ جو بھی گروہ انبیاء ہوتے ہیں، یعنی 1,24,000 پیغمبر کے حوالے سے رسول خدا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. کہا کہ جو گروہ انبیاء ہوتے ہیں وہ اگر ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور اگر وہ مر جاتے ہیں تو جو چھوڑ کے مرتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے جملہ سنا. کہا یبنا ابو قحافہ، اے ابو قحافہ کے فرزند، جو تو نے ابھی حدیث گھڑی ہے مجھ سے گواہ مانگتا ہے کہ میں گواہ لاؤں، میں حوالہ لاؤں، میں ریفرنس لاؤں. تو نے ابھی جو حدیث پیش کی ہے کیا اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ خاموشی چھا گئی. کہا کہ نہیں، اس کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے، ہم نے براہ راست رسول خدا سے سنا تھا. کہا قرآن میں اگر رسول خدا نے کہا تھا تو میرے بابا قرآن کے بغیر کبھی کلام نہیں کرتے، تو قرآن کی آیت بتا دے. کہا کہ نہیں، رسول خدا نے وہی فرمایا تھا لیکن قرآن کی آیات موجود نہیں. کہا کہ اسلام میں بدعتیں نہ پھیلاؤ. ابن نے جملہ کہا یبنا ابو قحافہ، اسلام میں بدعتیں نہ پھیلاؤ، بیٹیوں کی میراث کی حق تلفی نہ کرو. خدا وصیت کر رہا ہے. کیا وصیت کر رہا ہے؟ یوسیکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یعنی خدا کہہ رہا ہے میں وصیت کرتا ہوں اے ایمان والوں، اگر کبھی میراث کو تقسیم کرنا تو بیٹیوں کا حق کے برابر بیٹوں کا حق دگنا ہوگا، 2 گنا زیادہ ہوگا. خدا کہہ رہا ہے، وصیت کر رہا ہے کہ بیٹیوں کا بھی میراث میں حصہ ہے، بھلے کم ہے لیکن میراث میں حصہ ہے. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میراث میں حصہ نہیں ہے؟ کاون کانت، چاہے کچھ بھی ہو اس گواہی کو بھی جھٹلا دیں گے. بی بی نے کہا تم کہتے ہو کہ گروہ انبیاء کا، ان کی اولاد کا میراث میں کوئی حصہ نہیں، لیکن جناب زکریا دعا کر رہے ہیں. بی بی وہی رسالت کی ملکہ ہیں. بی بی وہ ہیں کہ جنہوں نے آغوش رسالت میں پرورش پائی ہے. اسی لیے بی بی کی ذات وہ ذات ہے قہران کہ اگر آئمہ کے فضائل کو، تمام 12 امام ہیں، لیکن ان میں سے اگر بی بی کے فضائل کو بیان کیا جائے تو جو فضائل بی بی کے ہیں وہ کسی آئمہ کے نہیں. کہا کیوں؟ پہلی فضیلت فاطمہ کی یہ ہے کہ جو القابات خود خدا نے جو نام فاطمہ کو عطا کیے دیگر آئمہ کو عطا نہیں کیے. اگر فضیلتوں کو بیان کیا تو پروردگار نے ہر آئمہ کو ایک نام دیا، لیکن فاطمہ وہ ہے جسے خدا کی بارگاہ سے 9 نام عطا کیے ہیں. ایک وقت میں فاطمہ کہا گیا، دوسرے وقت میں زہرا کہا گیا، تیسرے وقت میں طاہرہ کہا گیا، کبھی راضیہ کہا گیا، کبھی مرضیہ کہا گیا، کبھی زکیہ کہا گیا، کبھی محدثہ کہا گیا. شاعر نے اسی بیوی کی شاعر میں کہنا پڑا مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرا، یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرا. اسلام نے زہرا کی فضیلت میں، خود اسلام کہہ رہا ہے، اسلام نے زہرا کی فضیلت میں کہا ہے ارے میں دین محمد ہوں، میرا دین ہے زہرا. بیان کیا تھا، 3 آیتوں کو بیان کیا اپنے خطبے میں، لیکن تینوں کو نہیں، بس ایک آخری آیت کو حوالتاً بیان کر کے اس کے بعد آگے بڑھوں گی. واقعے کو کمپلیٹ کرنا ہے. جو میں نے کہا تھا دیوبندی ہیں محمد مولانا اسماعیل، ان کے واقعے کو خطبہ فدا کے حوالے سے وہ بیان کرنا ہے. کہ اب ایک مرتبہ بی بی نے دوسری حوالہ دیا آیت کا. کہا تم کہتے ہو کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں،
جناب زکریا کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگارا مجھ جناب زکریا کو ایک وارث عطا کرے، ولی عطا کرے، ایسا بیٹا عطا کر جو میری وراثت، نہ صرف جناب زکریا کے جملے ہیں، سورہ مریم میں کہا، کیا کہا؟ نہ صرف سورہ مریم کی 6 آیت، کہا نہ صرف میرا ورثہ یورثنی و ورثو، یعنی نہ صرف میرا بلکہ آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی پوری آل کا وارث ہو، ایسا بیٹا عطا کرے، یورثنی و یرثو من آل یعقوب، نہ صرف میرا بلکہ آل یعقوب کا۔ تم کہتے ہو کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، جناب زکریا انبیاء تھے، دعا کر رہے تھے ایسا بیٹا عطا کر جو میری آل کا وارث ہو۔ الغرض تمام گواہوں کو جھٹلا دیا گیا، حتیٰ کہ جو تحریر تھی اس کو بھی پھاڑ دیا گیا، اس تحریر کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ واقعہ ملتا ہے کہ اس تحریر کو بی بی چھین رہی تھی، لیکن دربار میں کہے لگ رہے تھے۔ الغرض بہت بڑے اہل سنت کے عالم ہیں، دیوبندی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس واقعے کو میں گھر سے سوچ کر آئی تھی کہ بیان کروں یا نہیں کروں، لیکن یہ بی بی کا حق ہے، یہ اس ممبر کا حق ہے کہ واقعے کو بیان کر دیا جائے۔ پوری دلیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہی ہوں۔ کینیڈا میں ہماری ایک استاد ہیں سمینہ رضوی، پروردگار ان کے علم کو بڑھائے، ان کے صدقے ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے، ہمارے عمل کو ایسا بنائے کہ سیدہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ محمد مولانا اسماعیل دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور اس قدر عالم اور فاضل تھے کہ آپ کو مناظرہ کا لقب ملا اور مبلغہ اعظم کا لقب دیا گیا، خطیب کا لقب دیا گیا۔ الغرض بڑے بڑے مناظرے کرتے تھے، علم اس قدر زیادہ تھا کہ جب بھی کوئی مناظرہ کیا جاتا تھا تو آپ جیت جاتے تھے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ لاجواب ہو جائیں، لیکن دیوبندی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یاد رہے۔ اب ایک مرتبہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ اہل سنت تھے، دیوبندی تھے، لیکن جب کہیں بھی اور شیعوں کو کیا کہتے ہیں، بس وہی کہا کرتے تھے الغرض، لیکن جب یہی کہا کرتے تھے، مسلک شیعہ سے آپ تعارف نہیں ہوا تھا، مذہب کو تسلیم نہیں کیا تھا، شیعہ کو حتیٰ کافر کہا جاتا تھا، اس وقت ایک شخص آپ کے پاس آیا، جب آپ شیعہ ہو گئے، اس وقت وہ شخص آیا اور کہنے لگا آغا ایک سوال ہے، آپ تو خود وہ ہیں جو شیعوں کو کافر کہتے تھے، آج خود شیعہ ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ میں ایک جگہ پر مجھے مدعو کیا تھا کہ آغا آپ آئیں، اور مبلغ اعظم تھا، میں لقب دیا گیا تھا، تو کہا کہ آپ آئیں اور ایک مناظرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ مناظرہ کریں۔ لہٰذا میں اس مقام پر جمع ہوا، بہت بڑا اجتماع تھا، ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت کا اجتماع موجود تھا، اور اس وقت جب میں اس مناظرے کو جیت گیا، تمام اہل سنت مجھے خوشی کے چہرے کے ساتھ دیکھ رہے تھے، کوئی میرا ہاتھ چومتا تھا، کوئی میرا پاؤں چومتا تھا، ایک خوشی کا سما تھا۔ اور اس وقت جب میں اس مناظرے کو جیت گیا، جو میزبان تھے جنہوں نے مجھے بلایا تھا، ایک مرتبہ وہ میرے پاس آئے اور کان میں کہنے لگے کہ آغا ایک شخص ہے ہمارے علاقے کے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی یہ گزارش ہے کہ آپ اس سے ایک دفعہ مل لیں۔ کہا کون ہے؟ کہا شیعہ ہے۔ جیسے ہی یہ کہا، کیونکہ وہ شیعہ نہیں ہوئے تھے، کہا گالی دی اور کہا شیعہ تو ہوتے ہی کافر ہیں۔ جب یہ جملہ سنا تو اب وہ جو میزبان تھے وہ کہنے لگے آغا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ گالی مت دیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ سید ہیں، اولاد زہرا ہیں، احترام ہم پر واجب ہے، لہٰذا گالی نہ دیجیے گا، میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کا احترام کریں۔ کہا ٹھیک ہے، کیا بات ہے، کیوں آئے ہیں؟ کہا ان کے چند سوالات ہیں، سوالات کرنے آئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، آنے دو۔ بس یہ کہہ کر آگے بڑھ رہے تھے، ایک دیہاتی ضعیف الامر شخص اس علامہ محمد اسماعیل کے پاس آیا، سر جھکا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا آغا میں تو دیہاتی ہوں، آپ خطیب ہیں، مبلغ اعظم ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، آپ کا علم اس قدر زیادہ ہے، میں تو ایک دیہاتی ہوں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے پاس بے حد علم ہے، آغا بس 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرے سوالوں کے جواب دے دیں۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ یاد رہے کہ دیوبندی تھے اور جانتے سب تھے، کیونکہ آغا تھے، خطیب تھے، عالم اور فاضل تھے، معلوم تمام تر واقعات سے تھا۔
اب ایک مرتبہ انہوں نے کہا پوچھو کیا سوال ہے. کہا لیکن سوالات سے پہلے آغا میری ایک گزارش ہے. ہاتھ جوڑ کر نظریں جھکی ہوئی تھی. کہا میری ایک گزارش یہ ہے کہ جو بھی سوال میں کروں اس کا صرف ہاں اور نہ میں جواب دیا جائے, کچھ اور نہ کہا جائے. کہا ٹھیک ہے. کہا کہ آغا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رسول خدا کی بیٹی فاطمہ تو زہرا دربار میں گئی تھی. اب ایک مرتبہ خاموشی چھا گئی. تمام لوگ جو خوشی کے ساتھ آغا کے ہاتھ چھوم رہے تھے خاموش ہو گئے. آغا چاہتے تھے کہ کچھ اور کہیں, خود کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ کچھ اور دوں, کوئی اور وضاحت دے دوں, بات کو یہاں روک دوں, لیکن انہوں نے پھر کہا آغا صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں. کہا کہ ہاں گئی تھی. اب ایک مرتبہ کہتے ہیں آغا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کچھ مانگنے بھی گئی تھی. اب ایک مرتبہ پھر آغا کہتے ہیں میں چاہتا تھا بات کو یہاں روک دوں, دبا دوں, کوئی اور وضاحت دے دوں, لیکن پھر انہوں نے کہا آغا بس ایک جواب ہاں یا نہ. اکبر یہ کیسی قیامت آ گئی, پھر فاطمہ کو وہ نہ دیا جو بی بی مانگنے گئی تھی. آغا وہ کون تھے ذرا نام تو واضح کر دے. کہتے ہیں بس وہی لمحہ تھا, مجھ سے کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی. میں زمین پر بیٹھ گیا, ہاتھ سر پر رکھا. اب وہ جو سوال کرنے آیا تھا اس نے اپنے سر کو جب اٹھایا, نظروں کو جب میں نے اس کی دیکھا, آنکھوں میں آنسو تھے, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آغا بس اتنا ہی پوچھنا چاہتا تھا. کہتے ہیں وہ چلا گیا. اس ایک لمحے نے مجھے شیعہ ہونے پہ مجبور کر دیا. میں صرف اس بات پر روتا ہوں کہ وہ لوگ جو نادان ہیں, جنہیں یہ تک معلوم نہیں کہ بی بی دربار میں خود نہیں گئی تھی, سیدہ کو بلایا گیا تھا. میں اس بات پر حیران ہوں کہ صرف اتنا سنا کہ حق نہ دیا گیا. ارے جب معلوم ہو جاتا کہ اس تحریر کو بھی پھاڑ دیا گیا, کیسی قیامت آ جاتی. اجرکم اللہ کہتے میں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ محسن کی شہادت ہو گئی. میں نے واقعہ چھپا لیا تھا کہ درِ سیدہ کو جلایا گیا. اجرکم اللہ. ایک جملہ کہوں, باپ کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا, خدا تمہارے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے. لیکن ذرا مجھے انصاف سے بتانا, جب درِ سیدہ پر آگ لگی, قرفز نے تازیانہ مارا, قرفز نے درِ سیدہ کو جلایا, سیف اللہ نے تازیانہ مارا. ارے رخسار پر تماچا لگا, اس وقت تربت رسول پر کیا گزری ہوگی. اجرکم اللہ. راوی کہتا ہے, میں نے روایتوں کو بیان کرنا ہے, مختصر سنیے گا. راوی کہتا ہے خود حسن مشتبہ بیان کرتے ہیں کہ جب جلتا ہوا دروازے کے بیچ میری ماں فاطمہ تو زہرا تھی. میری ماں نے بلند آواز سے کہا, جب جلتا ہوا دروازہ گرا میری ماں نے کہا الیکی فضا, فضا میری مدد کو آؤ, میرا محسن شہید ہو گیا. آیا غربت زہرا. راوی کہتا ہے تب ایک مرتبہ ایک ملعون آگے بڑھا اور علی کی گلے میں رسی ڈالی. بی بی نے ایک مرتبہ مولا کے دامن کو ہاتھ سے پکڑا. جس کو رونا رہا ہے وہ تصور سے سنے. بی بی نے دامن کو پکڑا, کہا میں اپنے سرتاج کو لے کے نہ جانے دوں گی. یہ جملہ سنا. راوی کہتا ہے سیف اللہ نام کا شخص ملعون آگے بڑھا, تازیانہ مارا. بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا. جب ہاتھ چھوٹ گیا نا, سیدہ زمین پر بیٹھی, کہا فضا میری بابا کا حوالہ دو, فضا مجھے سہارا دو, میں تربت رسول پر بددعا کرنا چاہتی ہوں. یہ کہنا تھا. مسجد نبوی سے امیر المومنین نے کہا سلمان فاطمہ سے کہو کہ بددعا نہ کیجئے گا. اب ایک مرتبہ سلمان فارسی نے پوچھا یا علی کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ مسجد کے در و دیوار اٹھتے ہوئے نظر آ رہے. اگر سیدہ نے بددعا کر دی سلمان مدینے میں عذاب الہی نازل ہو جائے گا. اب ایک مرتبہ جب سلمان چلے نا تو سلمان سے مولا نے کہا سلمان فاطمہ سے فقط اتنا کہنا کہ بی بی علی کے حق کا واسطہ بددعا نہ کیجئے گا. آئیے
आज वक्त के इमाम को पुरसा देना है। मैं चाहती थी पूरे मसाइल बयान करूं, लेकिन वक्त नहीं है, जहमत नहीं देनी। इतना गिरिया कर लीजिएगा कि वक्त का इमाम राजी हो जाए। आज वो अपनी जद्दा मालदा का पुरसा लेने आए। आज 2 जगह जमात-उस-सानी है, कल 3 जमात-उस-सानी बीबी की शहादत का दिन है। जरा एक लम्हे सोच ले कि जिस बेटों के सामने उसकी माँ अलीम हो जाए तो उन औलाद पर क्या गुजरती है। वो करबला की माएँ थी जिन्होंने बेटों की लाशों को पामाल होकर देखा। हाय ये औलादे ज़ारा, जहाँ औलाद ने माँ के वफात पाते देखा। रावी कहता है, सैयदा के मसाइब का जुमला है अज़दारों। बीबी जब चली थी ना और तुरबत रसूल पर आई, कहा बाबा आपके बाद इतने मसाइब गुजरे कि रोशन दिन पर पड़ते तो रात की तारीख ही में तब्दील हो जाते। अब सैयदा के मसाइब सुन लेगा। कहा बाबा आपके बाद आपकी तहरीर को फाड़ दिया गया। बाबा मैंने फिर भी सबर किया। बाबा आपके बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन बाकी से हैं। बाबा सैयदा ने बड़ा सबर किया। बाबा इतना सबर किया कि मोहसिन शहीद हो गया। लेकिन बाबा आज सैयदा बद्दुआ कर ले आएंगे। बाबा आज मेरे सरताज के गले में रस्सी डाली गई। बाबा सैयदा से बर्दाश्त न हुआ। यही रोक कर एक जुमला कहूँ, अगर दिल पे लगे तो मैं माफी चाहती हूँ। बस जुमले को सुन लीजिएगा। जहाँ कहीं ये जुमला बयान करती हूँ अज़दार, मैं जानती हूँ अज़दारों कि जुमला इतना सख्त है कि बर्दाश्त नहीं होता। रिवायत वाक़या मिलता है कि एक वाइज एक ज़ाकिर थे, सैयदा के फज़ाइल मसाइब बयान कर रहे थे। जब मसाइब बयान कर चुके, देखा कोने में एक शख्स है जो मुसलसल गिरिया कर रहा है। मजलिस तमाम हो गई, मातम शुरू हुआ, लेकिन उस जवान का गिरिया ना थमा। अब आप कहते हैं, मैं उस नौजवान के पास आया। कहा नौजवान जरा बता मसाइब का कौन सा जुमला है जिसने तुझे बड़ी अज़ियत अब सुन सकेंगे अज़दारों। वो नौजवान तड़प उठा, कहते हैं आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। आपने कहा सैयदा की 4 मछलियाँ टूट गई थी। आगा मैं तड़प उठा इस बात पर कि बीवी की 4 मछलियाँ टूट गई। अरे 75 दे कैसे गुजारे। हाय गुर्बत ज़ारा, खुदा इन बच्चों के सर पे माँ बाप का साया सलामत रखे। बस आखिरी जुमला। अलगर्ज इधर बीबी के जनाजे को गुस्ल कफन दिया गया। जब गुस्ल कफन दे दिया गया ना, आप जानते हैं बीबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत सैयद शोहदा से थी। रिवायत के अल्फाज है, जब गुस्ल देकर जनाजा तैयार हुआ, अमीर मोमिनीन ने कहा फिजा जाओ, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को बुला लाओ, हसन हुसैन को बुला लाओ, माँ से विदा हो ले। अब सबसे पहले ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आई, अम्मा के गले में बाहें डाली, बुलंद आवाज से गिरिया हो रहा था। इतने में हसन मुश्तबा आए। रिवायत के अल्फाज है कि सैयदुल शोहदा नहीं आए। अब एक मर्दा मौला ने कहा मेरे हुसैन माँ से विदा हो लो। रिवायत के अल्फाज है ज़दारो, मौला ने दोनों हाथ दर पर रखे, कहा बाबा मेरी माँ फखरे मरियम है, मैं फखरे ईसा हूँ। जब तक नहीं आऊंगा, जब तक मेरी माँ नहीं बुलाएगी। उल्मा कहते हैं बंद कफन खोले, फातिमा ने बुलंद आवाज से कहा ओ मेरे गरीब, ओ मेरे बाजाए, ओ मेरे लाल, मेरे हुसैन मेरी आगोश में आ जा।
परवरदिगारा तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मालिक। आज बीवी के मसाइल बयान किए ना, यहाँ मसाइल तमाम नहीं होते। परवरदिगार एक लहजे का वास्ता देकर दुआ करते हैं, आए जरा अपने जहनों को मदीने की जानिब लेकर जाइएगा। परवरदिगार उस लहजे का वास्ता, जब भी हक मांगने चली थी ना तो उल्मा कहते हैं बाल सफेद नहीं हुए थे, लेकिन जब फातिमा वापस लौटी बाल सफेद हो चुके थे, पाँव खत दे रहे थे, एक हाथ कमर पर था। जब बीवी घर पहुंची छोटे छोटे शहजादे आगे बढ़े, कहा अम्मा हक मांगने गई थी मिल गया। अब बीबी से बर्दाश्त ना हुआ, कहा फिजा मेरी बेटी ज़ैनब को बुला दो। जब बीबी आई ना तो बीबी ने कहा ज़ैनब मैंने अपने बाबा से सुना था, बाबा ने कहा था कि फातिमा आप भी दरबार जाएगी, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगी बीबी आप गई थी सहाबी के दरबार, आपकी बेटी शराबी के दरबार गई। बीबी जब आप गई थी पर्दा सलामत था, लेकिन अब जब आपकी बेटी गई ना बाल सलाम था, पर्दा महफूज था, एक बीमार इमाम के कोई मौजूद नहीं था। परवरदिगारा उस लुटे हुए घर का वास्ता, परवरदिगारा जी जो माए बहने इस फर्श कज़ा पर आई हैं, परवरदिगार इनके पर्दों को सलामत रखना मालिक, इनकी तमाम परेशानी को आसानी में तब्दील फरमा। परवरदिगार तुझे अली अकबर की जवानी का वास्ता, हर माँ के जवानों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना। परवरदिगारा बिलखुसूस जो जो इम्तिहानात है, जिसने मुझसे दुआ की इल्तिमास की है, इस पर शेज़ा पर जो जो मोमिन और मोमिनात बैठे हैं, परवरदिगारा जो जो इम्तिहानात दे रहे हैं दे चुके हैं, परवरदिगार बीवी के सदके, हक के फातिमा तो ज़हरा के सदके, परवरदिगार उन्हें दुनिया और आखिरत के इम्तिहानात में कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ है कि वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द अज़ जल्द फरमा, उनके अनवार व अंसार में हमें शामिल फरमा। परवरदिगार इस कलील से पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। अगर इस जिक्र में अगर हमसे कोई कोताही हो गई हो, बीवी के सदके उस गलती को माफ फरमा। परवरदिगार अहले खाना के रिस्क में इजाफा फरमा। परवरदिगार बिलखुसूस जो जो बीमार है, मुफलिस है, लाचार है, परवरदिगार तुझे बीमारी करबला का वास्ता, जनाबे सुगरा की बीमारी का वास्ता, परवरदिगारा तमाम बीमारों को जल्द अज जल्द शिफाए कामिला नसीब फरमा। परवरदिगार जो जो बेघर है उन्हें अपना घर इनायत फरमा। परवरदिगार जो जो बेरोजगार है उन्हें बेहतरीन रोजगार इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वस्यअलमुल लज़ीना ज़लमू यंक़लिबून।